کہ یہ جو بھی اموات ہوئی ہیں تو یہ سراسر جو ہے میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جو ہے وہ نااہلی سمجھ لیں، کم تجربہ کاری سمجھ لیں۔ تو اوورآل جو لوگ ہیں ہم کہیں کہ سارے مری والے یعنی کہ خراب ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہوٹل مالکان کو تو میں کہوں گا ہوٹل ظالمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ انس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوٹس میڈیا پلس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مری میں جو کچھ دن پہلے جو حادثہ ہوا ہے، جو برف باری ہوئی ہے، تقریباً 10 سال پہلے وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ امین بھائی سے بات کریں گے کہ آیا انتظامیہ کی غلطی تھی، کیا سچویشن تھی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امین بھائی، یہ جو حادثہ ہوا ہے مری میں تقریباً 10 سال پہلے ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ برف باری بہت زیادہ تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کی نااہلی تھی؟ دیکھیں جی، ابھی جو کریڈٹ لینے والے لوگ ہیں تو زیادہ تر ذمہ داری تو ان کی ہے کہ اتنی لاکھ گاڑیاں انٹر ہو گئی ہیں، تو باقی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ برف باری 10 سالہ ریکارڈ 5 یہ تو ریکارڈ ٹوٹے رہتے ہیں، کبھی برف باری کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری بھی تو جو ہے وہ حکومت کی ہوگی نا۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ انتہائی یعنی کہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو بھی اموات ہوئی ہیں تو یہ سراسر جو ہے میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جو ہے وہ نااہلی سمجھ لیں، کم تجربہ کاری سمجھ لیں، یا ان کے پاس جو ہے سامان کا نہ ہونے کی وجہ سمجھ لیں۔ تو یہ حالات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ 5 کلومیٹر جو تقریباً جو ارد گرد کے علاقے کے 5 کلومیٹر کا رستہ بنتا ہے جہاں پہ یہ حادثہ ہوتا ہے، تو آپ 18 سے 20 گھنٹے جو ہے 18 گھنٹے جو پولیس سے جو والے ہیں دیکھیں وہ ان کی گفتگو ہے جو لیک ہوئی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ 18 گھنٹے سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو کوئی آ جائے مدد کے لیے آ جائے۔ 18 گھنٹے تو وہ ہو گئے، اس کے بعد نہ جانے 8 گھنٹے گزرتے ہیں 6 گھنٹے گزرتے ہیں، اتنا ٹائم یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس تھا کہ 18 سے 24 گھنٹے ان کے پاس تھے، لیکن ان کی مدد کو 5 کلومیٹر کا جو ہے مسافت پہ دونوں طرف ہیں وہاں نہیں پہنچتے۔ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حکومت نے کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ہیلی کاپٹر صرف یہ عوام کی جان بچانے کے لیے نہیں ہے، عوام کی جان بچانے کے لیے نا وہاں ہیلی کاپٹر سروس شروع ہو جاتی، جو بندے تھے گاڑیاں وہیں رہ جاتی، بندوں کو نکال کے ریسکیو کیا جاتا، ان کو وہاں سے نکال لیتے، گاڑیاں بعد میں نکالی جاتی، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ بس بے بسی میں وہ لوگ پڑے رہے ہیں اور اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ وہاں کی جو ہوٹل وغیرہ مالکان ہیں وہ ان لوگوں نے بھی کرائے بھی بہت زیادہ کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہوٹل مالکان کو تو میں کہوں گا ہوٹل ظالمان۔ ہوٹل ظالمان اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے کیا چلو 20,000 کا 50 کر دیا 30 کر دیا، لیکن ظالمان جو تھے وہ تھوڑے سے تھے، ان کو کنٹرول کرنے کا کام کس کا ہے؟ انتظامیہ کا کام ہے نا، کہ وہاں اگر وہ 50,000 مانگ رہے ہیں جتنے بھی مانگ رہے ہیں تو انتظامیہ کا کام ہے وہاں پہ ریٹ کنٹرول کرتے ہیں ان کے، تو وہ حکومت نے وہ کام بھی نہیں کیا اور لوگوں کو مرنے پہ مجبور کر دیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے، انہی کے واٹس ایپ گروپ انتظامیہ کے آپس کے واٹس ایپ گروپ ہیں تو وہ لیک ہوئے ہیں، تو انہیں میں یہ ثبوت مل رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ واٹس ایپ یہ ہمارے پاس ڈیزل نہیں کی کمی ہے، کوئی ڈیزل کی کمی ہے، مشینری کی کمی ہے، اس طرح کی یعنی کہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی جو اموات بتا رہے ہیں تو 20 سے 30 کے قریب، تو میرے خیال سے اموات کافی زیادہ ہوں گی۔ یہ تو روڈ کے اوپر کچھ لوگوں کے جو ہے کوئی لوگ آگے پیچھے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، پیدل کے نکلے ہوئے ہیں، جو دبے ہوئے ہیں بعد میں نکلیں گے، کچھ گاڑیاں نیچے گئی ہوں گی روڈ سے، تو میرے خیال سے اموات بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں سراسر غلطیاں انتظامیہ کی ہے یا وہاں کے جو رہائشی وہ ان لوگوں نے بھی کوآپریٹ نہیں کیا ہے؟ زیادہ تر بات ہی لیک ہو رہی ہے کیونکہ وہاں کے جو رہائشی تھے ان لوگوں نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کی۔ دیکھیں جی، رہائشیوں کی بات کر لیں تو ہوٹل مالکان جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی لوگوں نے باہر سے آ کے وہاں انویسٹ کیا ہے، ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، اور جو رہائشی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مری کے جو علاقے ہیں یہاں رہائش کافی دور دور تک رہائش ہوتی ہے، جہاں اموات ہوئی ہیں رہائش وہاں نزدیک رہائشی بہت کم ہے، دور دور ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دھکا لگانے کے 3,000 لے رہے ہیں 5,000 لے رہے ہیں، جن کی وجہ سے تو وہ تو ایک قسم کے ظالم لوگ ہیں نا، وہ تو کسائی ہیں۔ تو اوورآل جو لوگ ہیں ہم کہیں کہ سارے مری والے یعنی کہ خراب ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جو چند لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو یعنی کہ نہیں ہوتے، ہوٹل مالکان ہیں کتنے ہوں گے؟ 50 ہوٹل ہوں گے، 100 ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا، تو وہ یہ نہیں تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ہوٹل کے جو مالکان ہیں ان کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ سارا قصور پورے مری والوں کا ہے، چند ہوٹل مالکان کی وجہ سے پوری مری والوں کا جو ہے وہ بدنام کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ ویڈیو زیادہ تر وہ دیکھیں کیونکہ جو انڈے ہے وہ 500 روپے اور 9 پراٹھے ایک چائے تقریباً اسی طرح،
تو آپ کیا کہتے ہو اسی طرح سچویشن ہے، کیا کہتے ہو آپ؟ دیکھیں جی، ایک چیز کا میں کہتا ہوں، اگر وہاں پہ انتظامیہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی یا کرنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، یا انتظامیہ کوئی ان سے کوئی پیسے شیسے لے کے یعنی کہ یہ کام وہ کر رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. تو اس چیز کا ایک چیز کا بائیکاٹ میں کہتا ہوں سمجھ میں آتی ہے، کرنا چاہیے. ہم جب بھی مری جائیں، کوئی بھی مری جائے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جائے. وہاں سے خریداری بہت سے کم کی جائے، کم سے کم کی جائے. حالانکہ وہاں کوئی چیزیں سستی نہیں ہوتی، بہت مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہے، اس چیز کا بائیکاٹ ایک حد تک کرنا چاہیے کہ ہم وہاں جائیں تو اپنی جو بھی چیز ضروریات کی چیزیں ہیں وہ یہاں سے لیں، وہاں سے کوئی چیز ہم نہ خریدیں. تقریباً جس طرح آپ نے بتایا کہ بائک آؤٹ کرنا چاہیے، تو آپ اگر وہاں کے جو بائک آؤٹ کر لیں تو کیا وہاں کے جو لوگ رہائشی ہے ان لوگوں نے جو کاروبار جو سٹارٹ کیا، تو آپ ان کا کیا سین سچویشن ہو، کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جب لوگ بائیکاٹ کریں گے نا تو وہ 5 روپے کی چیز 5 روپے میں بیچیں گے، 50 کی نہیں بیچ سکیں گے نا. وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگ یہاں نہیں خرید. جب آپ حساب لگا لیں جہاں آپ کی یعنی کہ 100 چیز بکی وہاں 5 بکنی شروع ہو جائے گی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری چیزیں مہنگی ہیں، تو ہم لہٰذا ریٹ جو کم کریں، ریٹ کم کریں گے تو ان کی چیزیں زیادہ بکیں گی. پوری سال ان کا کام شام نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کچھ سیزن سمجھو کہ برف باری میں ان کا یہ سیزن ہوتا ہے. تو جس طرح یہاں کی بھی جو عید وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بھی زیادہ تر لوگ مہنگا کر دیتے ہیں، تو آپ ان کا حق نہیں بنتا. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ پورے سیزن وہ نہ لگائیں نا. پورا سیزن اگر ان کو وارہ نہیں کرتا تو نہ کریں. لوگوں کی چمڑی تو نہیں اتارنی نا ابھی کہ لوگوں کی چمڑی اور گوشت اتار لیں آپ پورے سال کے 6 مہینے میں نکالیں. 6 مہینے آپ کا کام ہوتا ہے یا 3 مہینے کام ہو، 3 مہینے وہ کام کریں، 7 مہینے 8 مہینے کوئی اور کاروبار آپ کریں. لازمی تو نہیں ہے نا. بتائے جس طرح بھی یہ حالات ہو گئے تو اس کے نیکسٹ اس کی کیا ہونے چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے نیکسٹ کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہماری حکومت جو ہے وہ نہ تجربہ کاری کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. پہلی حکومتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کسی وزیر کی یا کسی کی، یعنی کہ پچھلی حکومت میں مثال دے دوں، حنیف عباسی صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی، اس کے ساتھ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مانیٹر کر کے جب گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں تو پیچھے سے گاڑیاں روک دیتی ہیں. اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ تو اس مرتبہ وہ چیز دیکھنے میں نہیں ہے. اگر اس طرح مانیٹر کیا جاتا، ہیلی کاپٹر میرے خیال سے استعمال کیا جاتا، لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں. یہ نہیں کہ جانیں نہیں بچائی جا سکتی تھی، کوئی یعنی کہ ایک بندے کی جان بھی اس میں نہیں جا سکتی تھی. تو نیکسٹ کا یہی ہے کہ اسی طرح کا معاملہ کی جائے کہ ڈیوٹی لگائی جائے، کسی وزیر کی لگائی جائے، کسی MNA کی لگائی جائے، سیاسی بندے کی بھی ساتھ لگائی، انتظامیہ کی بھی لگائی جائے، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے اس کا وہ اندازہ لگایا جائے کہ کون سی جگہ کتنی گاڑیاں ہیں کتنی نہیں ہیں. تو میرے خیال سے اس میں کافی کنٹرول ہو سکتا ہے. مری میں پارکنگ بھی نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں مری میں پارکنگ بنانا چاہیے؟ دیکھیں جی، پارکنگ جتنی یعنی کہ ضرورت کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں وہ پارک کر لیتے ہیں. کوئی روڈوں کے کنارے ہو جاتی ہیں، ابھی وہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں، روڈ کوئی تھوڑے نہیں ہے. پارکنگ پلازا ایک ہونا چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے کہ لوگوں کی جو جان و مال کی حفاظت ہے اس کو مانیٹر کرنا لازمی ہے.